بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گزر گئی تو صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا، اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیویوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا سارا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ ظالم یزیدی اس قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کر دے، لیکن ابن سعد نے کہا یہ بیمار بچہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مشیت الہی بھی یہی تھی کہ کوئی سادات میں سے ضرور موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کی لاشوں کو دفن کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ بغیر کفن اور دفن کے کیے خاندان نبوت کے افراد اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا میں ہی چھوڑ دیں۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کو کفن دے کر دفنایا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا اور شہداء کے تمام سر ان کے پاس تھے۔ وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر خولی کے پاس تھا۔ وہ کسی وجہ سے بروقت دربار نہ پہنچ سکا اور سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا۔ خولی اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تیرے لیے دنیا و جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر مبارک ابن زیاد کے سامنے پیش کروں گا تو بہت سے انعام ملیں گے۔ سنگ دل خولی لمبی تان کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ خولی کی بیوی نے کہا کہ آسمان سے زمین تک نور نور پھیلا ہے اور سر مبارک کے گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مخلوق کون تھی۔ وہ ساری رات یہ نظارہ دیکھتی رہی۔ صبح ہوتے ہی بدبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا مبارک سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام عالی مقام کا مبارک سر باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت تخت پر ہی بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر ایک ضرب ماری اور نازیبا گفتگو کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کمزور نظر صحابی جو وہاں موجود تھے وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کا نام زید بن ارقم تھا۔ ابن زیاد کی چھڑی جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر دیکھی تو چیخ اٹھے اور کہا، کچھ تو حیا کر، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، اے زید، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہاری گردن بھی میں ابھی اتار دیتا۔ ابن زیاد نے اس سب کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سر انور اور دیگر سروں کو جلوس کے ساتھ اور خانوادہ رسول کی پاک بیبیوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی حروف میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس پہاڑی پر ایسے انداز میں یہ شعر کس نے لکھا ہے۔ ابھی وہ حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ قریبی گرجے سے ایک پادری ان کے پاس آیا تو اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور اس سے پوچھا کہ یہ شعر اس پہاڑی پر کس نے لکھا ہے اور یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ وہ راہب کہنے لگا کہ یہ شعر تو یہاں ہمارے بڑوں کے زمانے سے لکھا ہوا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ یہ نیزے پر سر کس کا ہے؟ یہ قیدی کون ہے؟
راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے اور یہ بیویوں اسی مقدس خاندان کی ہیں، اور راہب کانپ اٹھا۔ 10,000 دینار کے بدلے میں اس راہب نے ایک رات کے لیے اس قافلے سے سر حسین لے لیا۔ چنانچہ قافلے نے ایک رات کے لیے وہیں پڑاؤ کیا۔ راہب نے اپنا گھر خالی کروا کر پاک بیویوں کو وہاں ٹھہرایا اور خود مبارک سر کو ایک دھوئے ہوئے پاک تشت میں رکھ کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خیر، یہ الگ واقعہ ہے کہ کیسے اس راہب نے پاک بیویوں اور مبارک سر کی خدمت کی، جو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔ صبح ہوتے ہی قافلہ دوبارہ روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو وہ پہلے سے ہی اس قافلے کا منتظر تھا۔ جب سر حسین یزید کے سامنے رکھا گیا اور وہ اپنے تخت پر بیٹھا تو اس نے ایک چھڑی حضرت حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور دانتوں پر مار کر کہا، تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو۔ یزید نے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو قید میں ڈال دیا۔ قید سے رہائی کے بعد یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے چیخ و پکار کی۔ ناظرین گرامی، سید الشہداء کے مبارک سر کے بارے میں 5 روایات ملتی ہیں کہ وہ کہاں اور کس نے دفن کیا۔ سب سے پہلے روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلحہ بن زریق نائب مصر نے اسقلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا، شاید تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ اس نے کہا، ہاں مجھے ایک بات یاد ہے، میں نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو کہ یہ بنو امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کا نورانی سر ہے، جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ واللہ عالم۔